مولانا صاحب محمد علی صاحب سویڈن سے یہ پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں اور میرے ایک ماموں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ان کے 3 بچے بھی ہیں، ذرائع آمدنی ان کا کوئی نہیں، تو کیا میں اپنے ماموں جان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا، پہلے بھی لوگ پوچھتے رہے، تھوڑی دیر پہلے اس بارے میں ذہن صاف کر لیں کہ جو رشتہ دار ہیں نا، غریب بہن ہے، بھائی ہے، چچا پھوپھی وغیرہ، ان کو زکوٰۃ دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک صلہ رحمی کا ملتا کہ رشتہ داروں کا خیال کیا، ایک زکوٰۃ کا ملتا۔ اس لیے پہلے اس حلقے کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اپنے جو ہیں ان کا کیا حال ہے۔ یہ عجیب بات ہوگی کہ اپنے گھر کے بھوکے مر رہے اور آپ زکوٰۃ تقسیم کرتے پھرتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ دیں ان کو زکوٰۃ۔ اور اس میں بھی زیادہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے وہ کام نہیں کرتا، یا کوئی کام بھی کئی بچے کرتے ہیں یا آدمی کرتے ہیں، مگر نہیں پورا گزارا ہوتا، مہنگائی کا زمانہ، وہ بھی لے سکتے ہیں، لوگوں کو دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھوکا مرتا ہی کوئی سڑک پر آئے تو دینا نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں اس طرح ہوا کہ بیماری پھیلی اور جنگل میں جو جانور تھے نا چرواہوں کے، جن پر زکوٰۃ لگتی تھی، بکریاں بھیڑیں وغیرہ، بہت مر گئے، ریوڑوں کے ریوڑ مر گئے۔ تو آپ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ جو باقی ہے نا ان کے پاس، اگر وہ اس حد تک ہیں جن پر زکوٰۃ لو، اور پھر پلے سے ان کو دو، جو باقی ان کی لے لو اور پلے سے دو، تاکہ یہ نہ چھوڑ نہ جائیں دل اور کاروبار بند نہ کر دیں۔ اس لیے اگر کوئی کارخانہ دار یا دوسرا اس طرح ڈوب گیا نا تو دیکھتا نا کارخانہ ہے، یہ اس کو پاؤں پر کھڑا کرے، اس سے ہزاروں آدمی روٹی کما رہا، بھوکے مرنے والوں کے لیے صرف یہ نہیں۔ اس لیے فقراء اور مساکین کا ذکر آیا ضرور پہلے کہ غریبوں اور مسکینوں کو، آگے کیا والغارمین، کہ جو قرضے کے بوجھ چلے دب گئے نا، کسی طرح گردش ہوئی، بیچارے قرضے کے نیچے آ گئے، ان کا خصوصی ذکر کیا کہ مقروضوں کی جان چھڑاؤ۔ مولانا صاحب محمد سرفراز صاحب یہ پوچھتے ہیں، نعت اور منقبت پڑھنا۔ ایک بات رہ گئی، وہ کہہ دوں، یہ جو ہمارے فقہ والے لوگ ہیں نا، یہ تو مانتے ہیں کہ جو ادھر ادھر کی شاخیں نا، بھائی بہنیں ہیں، چچے بتیجے، ان کو دے سکتا ہے، مگر جو انسان کا اصول ہے نا، جڑیں جن کی یہ اولاد ہے، دادا دادی نانا نانی اوپر کو آدم تک، ان کو نہیں دے سکتا۔ اور جس کی اپنی شاخ ہے نیچے، بیٹا بیٹی ان کی اولاد، نہ اوپر والوں کو دے سکتا، نہ بے شک بھوکے مرتے رہیں، سائڈوں پر جو ہے نا بھائی بہنیں پھوپھیاں، ان سب کو دے سکتا۔ مگر بڑے بڑے نیک علماء نے کہا یار اس کی کوئی دلیل ہے؟ کس قرآن حدیث میں یہ فرق آیا؟ اس لیے آپ کے اگر والد جو ہیں دادا وہ غریب ہو گئے ہیں یا قرضے کے نیچے ہیں، تو صرف یہ اس کو سزا دینی کہ وہ باپ کیوں تھا؟ اگر آپ سے جدا دیں، بچہ بھی جدا، بیچارہ بیٹا کسی ایسی مصیبت میں پھنس گیا کہ تباہ ہو گیا، تو باپ اس کو زکوٰۃ دے۔ یہ جو اصول فروغ کا فرق کیا نا، یہ بھی جعلی ہے، کوئی نہیں۔ مسکین اور فقیر ہونا چاہیے، مقروض ہونا چاہیے، دینا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ سرفراز صاحب کا سوال اور ہے، یہاں ایک بات کئی لوگ نا یہ زکوٰۃ کے بارے میں انہوں نے یہ بھی بنا دیا کہ کب یہ مسجدوں کو نہیں دے سکتے، یہ بھی بناوٹی بات ہے۔ کس آیت حدیث میں آیا کہ مسجد کو ضرورت آپ دے نہیں سکتے؟ وہ اللہ کا گھر بن رہا، لاکھوں 2 لاکھ لا کر دو، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ بنا المساجد، امام راضی لکھنے، اللہ نے جب فی سبیل اللہ کا 8 مدیں بیان کیا، اس میں ایک کا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ کے جتنے کام ہیں جو کسی کا اپنا پرائیویٹ معاملہ نہیں، صرف رب کے کام ہے، اس میں سرائے بنانا مسافروں کے لیے، مسجدیں بنانا، راستے انہیں پل تعمیر کرنا، سڑکیں خراب ہیں درست کرو۔ دیکھو کتنا بڑا فنڈ ہے یہ کہ دو، تاکہ یہ سارے مسافر، جب مسافروں کا ذکر ہے تو مسافر یہ ہے کہ اس کی جیب کٹ گئی ہو، نہیں، مسافر اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک ہے، مگر جو اس کے لیے راستے چاہیے، رہنے کے لیے سرا چاہیے۔ مسلمان ملکوں میں سرائیں بنی ہوتی تھی، کوئی ہوٹلوں میں نہیں جاتا تھا، لوگ جا کر وہاں رہتے تھے۔ امیر آدمی زکوٰۃ دیتے رہے، اس فنڈ سے وہاں ملازم ہیں، باورچی ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ اس لیے ابن بطوطہ جیسے کہاں سے چلتے ہیں، چین تک چلے جاتے ہیں، انہیں ذرا فرق نہیں محسوس ہوتا، اپنے گھر میں پھر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کو اپنا کھانے پینے کے لیے کہ مسجد کو نہیں لگتی، مدرسے کو لگتی، مولوی مدرسوں کے لیے لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں ویسے لے لیں تو ٹھیک نہیں، طالب علم کا ہاتھ لگائیں، طالب علم کو بلاتے ہیں، اس کو دو، یہ مسکین ہے، وہ لیتا ہے، پھر اسی وقت سے کہتے ہیں واپس دے دو، لے جانے نہیں دیتے طالب علم کو۔ اگر اس کو دے دیا مالک ہے تو جاتا تو جانے دو، پھر اس کو پھر جمع کرا دیتے۔ اس کو ہیلا کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہیلا نکالا۔ ایسی مکاریوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مدرسے میں دیں، طالب علم پڑھے نہیں، بلکہ یقین جانے ہم علماء کو جو بھوکا مارا ان لوگوں نے، دین اسی لیے غریب ہو گیا کہ کون اتنی کتابیں لے، ایک ایک کتاب کی 110 جلد ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دیں کہاں سے لے گے؟
امام نواب صدیق الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑے جو دین کے حقدار ہیں نا علماء، بے شک کروڑوں پتی ہوں، وہ علماء ہیں جن کو کتابیں لے کر دو، زکوٰۃ سے لے کر دو تاکہ دین کو وہ پھیلائیں۔ دین کو سمجھو یار، کیوں اپنا گھر دین بنا رکھا، مسجدیں آباد کرو، مدرسے بناؤ، علماء کو دو، ضرورت ہو، یہ نہیں کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مولوی کھاتا پیو، نہیں ٹھیک بات۔ اس ضمن میں مولانا صاحب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایران میں جو مجتہدین ہیں، لوگ ان کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، جس سے وہ کروڑوں روپے کی کتابیں چھپوا کے عوام میں تقسیم کرتے ہیں، ان کے لیے توضیحی مسائل بیان کرتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، اور اسی طرح اور بڑے مصارف ہیں۔ تو کیا یہ ان کا یہ جو ہے نا کہا کاشف ہے، یقین جانے شیعت اسی لیے ختم نہیں ہو سکی۔ یہ جو امام کے بعد انہوں نے مجتہد کا مقام بنا لیا نا کہ امام تو اس وقت غائب ہے مگر یہ اس کے نائب ہیں، یہ دین بتاتے ہیں۔ ان کے پاس زکوٰۃ، خمس، 5واں حصہ، یہ ہم لوگ کہتے ہیں شیعہ زکوٰۃ سے بچنا چاہتے ہیں، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ 40واں حصہ۔ خمس کیا کہ سال کے بعد جو بچانا آپ کے پاس کرے، بے شک وہ نمک مرچی ہے، آپ نے سب کا 5واں حصہ دینا ہے، 5واں حصہ، اور وہ عالم کو بھیجنا ہے۔ عالم پھر یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی خبر لے گا، مدرسے چلائے گا۔ اس لیے وہاں کئی ہزاروں طالب علم پڑھ رہا ہے، مفت ان کو گرین کارڈ ملے، بازار سے جہاں جائے سودے خریدے، کوئی ان سے رقم نہیں مانگے گا، حکومت ادا کرے گی۔ کوئی عقل کرو، یہ تنظیم ہی بیٹا انہیں بچایا آ رہی ہے۔ وہ امام کے نائب سمجھ کر نا ان کی تقریر کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ یہاں جو لیتے ہیں علماء وہ اپنے گھر بنا لیتے ہیں، دین کا کچھ نہیں کرتے۔ کچھ وہ ہیں جو دیتے ہی لوگ۔ مولانا صاحب وہاں